زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم مدنی چینل کا بہترین پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرام میں شروع سے آخر تک شریک رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی، اور ہر دفعہ ہم ایک ایسا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ جسے سیکھ کر اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ہماری فیملی ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا خاندان کنبہ ہے، ہمارا محلہ ہے، یقین مانیں اگر ہم توجہ سے سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ذہن بنا لیں تو سب کو اس سے فائدہ پہنچے گا، انشاءاللہ سب کی زندگی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے بزرگوں کا کردار۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے جو بزرگ ہیں یہ تجربات اور حکمت کے خزانے ہیں۔ انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے، انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، انہوں نے اس زندگی کے اندر اترتے چڑھتے حالات و واقعات دیکھے ہیں، انہوں نے بدلتے ہوئے موسم دیکھے ہیں، انہوں نے بدلتے ہوئے چہرے دیکھے ہیں، انہوں نے بدلتے ہوئے لوگوں کے رویے دیکھے ہیں۔ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے جس کے ہر صفحے پر صبر، شکر، محنت، لگن اور زندگی کے اسباق رقم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج کی نسل جو ٹیکنالوجی کی تیزی اور معلومات کی فراوانی میں گھری ہوئی ہے اور اکثر جلد بازی، بے صبری اور سطحی سوچ کا انہیں سامنا رہتا ہے، ایسے میں بزرگوں کا تجربہ ایک گہری جھیل کی طرح ہوتا ہے جس میں اتر کر ہی اس کی گہرائی اور ٹھہراؤ کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یقین مانیں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، معاشرے اور گھر میں بزرگوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں عرفان بھائی؟ جی کریم رضا بھائی، موضوع آج ہمارا جو ہے وہ زبردست ہے، اور بزرگ مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص ہمارے بزرگ اسلامی بھائی بڑی توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیں، کیونکہ زندگی کے جو لمحات گزر رہے ہیں اور ہم معاشرے میں لازمی باتیں ہم بھی ہیں، تو لوگوں کی شکایات، انداز، گفتگو بتا رہی ہے کہ کچھ سمجھنے اور بڑوں کے ساتھ جو وقت گزر رہا ہے اس میں چھوٹوں کا جو وقت گزر رہا ہے وہ تھوڑا سا فرق محسوس کر رہے ہیں۔ وہ چیز جو ہونی چاہیے معاشرے کے اندر بزرگوں کے ساتھ وہ محسوس کرتے نظر نہیں آ رہی ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ان کی سنیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تصویر، ایک پکچر کو بھی ہمارے پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے نا پھر وہ ہمارا پروگرام آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ آئیے پہلے تصویر جو ہے وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں کہ تصویر کون سی ہے آج۔ اللہ اکبر۔ دو شخص ہاتھ ملا رہے ہیں اور ایک ہاتھ ملانے والے کی آستین سے سانپ نکل کر جو ہے دوسرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمارے وہاں یہ ایک محاورہ بھی کہا جاتا ہے، یار آستین کا سانپ ہے کریم رضا بھائی، وہ والا انداز ہے بالکل۔ آج ہمارے ساتھ جو اس پروگرام میں گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارے مجاہد شاہ صاحب، انشاءاللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بزرگوں کا کردار یہ بہت اہم
موضوع ہے، اور انہی کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے ہمارے حسینی بھائی انشاءاللہ، مبلغ دعوت اسلامی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور مبلغ دعوت اسلامی شہزاد اتاری بھائی انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ اس موضوع میں گفتگو کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں ایک کلام کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو کلام جو ہے ہمیں سنائیں گے وہ جامی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ جامی باپو سے ہم جو ہے وہ کلام سنیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں غرافت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ اور بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب کہ عاشق رسول حرم پاک میں حاضر ہوتا ہے، حرم کا دیدار کرتا ہے، اس کے جذبات کچھ یوں ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح عرض گزار ہوتا ہے۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، ہاں بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، اور جو ہے بت سے رکی مجھ تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہے بت سے رکی مجھ تو رحمت نے کہا
پہنچے اور تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے بڑی سرکار میں پہنچے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زم میں جنت ہے ہاں ہاں اسی زم میں جنت ہے اسی زم میں کوثر ہے بڑی سرکار میں پہنچے اور حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی سبحان اللہ چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے کتنا پیارا کلام قلم بند فرمایا اللہ کریم ان کے مزار پر انوار پر کروڑ رحمت برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو بھی حج کی سعادتیں عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا مدنی چینل درود پاک کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ترمذی شریف کی حدیث ہے اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی عرفان بھائی جی کریم رضا بھائی آج ہمارا جو موضوع ہے بزرگوں کا کردار یقیناً بزرگ ہماری معاشرتی اور خاندانی زندگی کا ایک انمول حصہ ہیں
بے شک بے شک. ان کے تجربات، حکمت اور کردار نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے. بے شک ایسا وہ ہی. سکھاتے ہیں کہ کیسے کم وسائل میں بھی خوش رہا جا سکتا ہے، کیسے رشتوں کی نزاکت کو سمجھنا ہے، اور کیسے نقصان کو قبول کرنا ہے، اور کیسے مشکلات کا دلیری کے ساتھ سامنا کرنا ہے. بزرگوں کا کردار زندگی میں بہت اہم ہے. ہمیں اس کردار کو سمجھنا ہوگا، اور جو اس عمر سے گزر رہے ہیں انہیں اپنے کردار کو ایسا بنانا ہوگا کہ ان کی آنے والی نسلیں ان سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور آج انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں اسی طرح کی کچھ گفتگو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ جس سے ہمارے وہ جو بزرگ جو اس عمر میں ہیں اب ان کو کون سی چیزوں کو اختیار کر لینا چاہیے اگر اب تک وہ اس سے پیچھے، جس سے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنا بہترین جو ہے وہ زندگی کے ایام کو گزار کر، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ دنیا بھی سنور جائے ان کی اور آخرت بھی بن جائے. اس موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. شاہ صاحب، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بزرگ جو ہے وہ گھر کے لیے سایہ ہیں، اور بہت یعنی کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایسا ہے ضرور کہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ رونق بخشتے ہیں گھر کو. تو اس حوالے سے کچھ ارشاد گھر فرمائیں. میں جو بزرگ ہوتے ہیں یہ اصل میں گھر کا صرف ایک فرد نہیں ہوتے. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے گھر پہ ہمارے سروں پر سایہ کرتے ہیں. جو گھر کے اوپر جو بھی بزرگ ہوں گے وہ گھروں پہ سایہ کرتے ہیں. یہ بالکل ان کی مثال ایک ایسے چھاؤدار درخت کی طرح ہوتی ہے جو کہ اپنے اوپر دھوپ تو برداشت کر رہا ہوتا ہے لیکن نیچے والوں کو جو ہے وہ سکون دے رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح جو بزرگ ہوتے ہیں یہ بالکل جو ہے اپنے معاملات گھر والوں کے، بچوں کے، ان کو دیکھ کے گھر کو چلا رہے ہوتے ہیں. گھر کی ان کے ذریعے رونقیں ہوتی ہیں اور ان کی برکتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اللہ کریم سفید داڑھی کے جو بال والے ہیں ان کے ویسے بندے جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ خالی نہیں پھیرتا. سبحان اللہ. اسی طرح ایک روایت آتی ہے اسی ضمن میں کہ البرکۃ مع اکابرکم، یعنی کہ برکتیں تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہیں. اور عبد الرؤف مناوی علیہ رحمہ فیض القدیر میں اس کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ بزرگوں سے مراد یہاں پر جو ہے وہ افراد ہیں جو عمر میں بڑے ہوں، تقوی میں بڑے ہوں، پرہیزگاری میں بڑے ہوں، اسی طرح جو ہے تجربے کے اندر جو بڑے ہوں. تو جو بزرگ ہوتے ہیں یہ ہر طرح سے گھر کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. گھر کے افراد کو نہ صرف جوڑ کر رکھتے ہیں بلکہ اچھے مشوروں کے ذریعے گھر والوں کی مشکلات، پریشانیاں دور بھی فرماتے ہیں. ان کی جو تکالیف ہوتی ہیں اس کا حل بھی نکالتے ہیں. جب کوئی مشکل آ پڑے تو گھر والوں کو چاہیے یہ کہ ان بزرگوں کے پاس ہی بیٹھیں، ان سے جو ہے وہ مشورے طلب کریں، اور جب ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کا دامن پکڑیں گے اور ان سے مشورے طلب کریں گے تو یقیناً وہ جو ہے ان کی پریشانیاں بھی دور کر دیں گے. پھر یہ بزرگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے خاص رونق ہوتے ہیں گھروں کی نا. جب ان کے ساتھ بیٹھیں تو جس طرح اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں اور ان کے ساتھ ہمیں سکون حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں جب ہم ان کے دامن میں بیٹھتے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون کا احساس ہوتا ہے. ان کی دعائیں، ان کی شفقتیں ہمارے دل میں بڑا سرور داخل کرتی ہیں. تو یہ جو ہمارے بزرگ ہیں یہ خالی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک گھر کے فرد ہیں بلکہ یہ ہمارے لیے زندگی کا اہم حصہ ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، بزرگ گھر کے درخت ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بس اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو ہم پر سلامت رکھے. شاہ صاحب، یہ تو ہے جو آپ نے گفتگو کی، ایک تعداد شاید اس پر کہے گی کہ ہاں ایسا ہے، لیکن ہم معاشرے کا ایک انداز یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ کچھ بچے جو ہے بزرگوں سے بیزار بھی نظر آتے ہیں. ان کے جس طرح آپ نے کہا نا کہ ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا اٹھاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یار وہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے مشوروں سے یا ان کے کہنے سے جو ہے نا چڑ پیدا ہوتی ہے ان کے دل میں. یہ کیفیت بھی تو ہے نا. اصل میں اس کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ اب ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں سے بات کس انداز میں کر رہے ہیں، دوسرا بچوں کو ہم مشورہ دے رہے ہیں یا حکم ان پر نافذ کر رہے ہیں. اب جو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا، اب جب ہمارا بچپن تھا، ہمارا دور اور تھا، اور اب جو ہے دور کچھ اور ہے.
تو اب پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے والدین ہمیں جس طرح ڈانٹتے تھے ہم خاموشی سے، اب معاشرہ چونکہ تبدیل ہو گیا، پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی بہت معاملات ہوئے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم جب اپنے بچوں سے بھی کسی بات کو کہیں، اپنے چھوٹوں سے بھی کسی بات کو کہیں، تو اس کے انداز میں محبت بھرا ہونا چاہیے، ایسا انداز ہونا چاہیے کہ وہ بچے جو ہیں اس کو ایسا نہ کریں کہ ایسا محسوس نہ کریں کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ اگر اس طرح وہ پیار محبت سے بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ بچے ہنسی خوشی قبول کریں گے۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے باپو، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے آپ کو۔ واقعی بزرگوں کا کردار ہے، یہ گھروں کو سنوار بھی دیتا ہے، کردار بنانے میں ٹائم لگتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بلڈنگ بنتی ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن بلڈنگ گرنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ اب سب کا کردار بالکل ویسا ہو جیسا ہونا چاہیے، یہ تو مطلب تھوڑا مشکل کام ہے۔ بہرحال جو کمی جس میں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین نظر آئے کہ یار یہ میرے گھر میں اگر میں بھی ایسا کر لوں تو بہتری آ سکتی ہے، گھر کا ماحول اچھا ہو سکتا ہے، گھر میں محبت بڑھ سکتی ہے اور گھر کے مکین ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ دیکھیں جو بزرگ ہوتے ہیں نا، جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ گئے، اب کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، گھر میں ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، تو اب ان کے جو کام ہے نا کرنے کے، وہ یہ ہے کہ گھر والوں کی تربیت کریں، اپنے کردار سے، اپنے انداز سے، اپنی مسکراہٹ سے، اپنی توجہ سے، اپنا ٹائم دیں اپنی نسلوں کو۔ تو اب یقین مانیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں۔ دیکھیں جب آدمی اس اسٹیج میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اس کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کے پوتے پوتیاں ہو جاتے ہیں، نواسے نواسیاں ہو جاتی ہیں۔ تو جب یہ نسل آگے بڑھ جاتی ہے نا تو ماں باپ ہوتے ہیں مصروف، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، امی جان کچن میں مصروف ہوتی ہیں، گھر کے کام کاج میں، والد صاحب آفس جاتے ہیں یا اپنا بزنس کرتے ہیں، کاروبار کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اب گھر میں ٹائم کس کے پاس ہوتا ہے؟ دادا کے پاس، نانا کے پاس۔ دادا کے پاس ہوتا ہے۔ تو اب دادا کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے حسینی بھائی؟ دادا ہے، نانا ہے، اور بزرگوں کا مدنی چینل ہے الحمدللہ، اور اس میں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی بہتر بنائے۔ تو زندگی کی شام میں سب سے اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں کی شخصیت کو سنواریں، اور شخصیت کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم ان کو اپنے پاس بٹھانے کے بعد جو ہے ہم ان کے سامنے جو گفتگو کریں، اچھی باتیں کریں، تو ہمارا بات کرنا، گفتگو کرنا، ہمارا انداز، ہماری محبت پھر یہ ان کے اوپر ایک اثر ظاہر کرتی ہے، اثر چھوڑتی ہے، اور یوں ان بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو کچھ سکھا سکتے ہیں۔ جب ہماری محبت، کہانیاں اور صحبت کے ایسے واقعات جب سنتے ہیں نا تو یہ ان کے دلوں میں نقش ہو جاتے ہیں، دلوں میں جب نقش ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے نا وہ زندگی بھر رہتا ہے۔ تو سر بھائی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم نے تو نوجوانوں کو کہتے سنا ہے کہ یار دادا لمبی بہت کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ بولیں گے جن کو دادا کی قدر نہیں ہوگی، جو دادا کی قدر کریں گے، یا جنہیں بچپن میں یہ فیڈنگ نہیں کی گئی بچپن میں، مگر بچے کو بچپن سے سکھائیں گے نا۔ سب تربیت کا حصہ ہے نا کہ ہم بڑوں سے تربیت لیتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہمارے بڑے جو ہم کو سمجھاتے ہیں کہ بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، بزرگوں کی باتیں سننی چاہیے۔ اب ہم بزرگوں کی کیا بات کریں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کا اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھانا، ایک آدمی کا اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھانا ایک سا خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ماں باپ تو مصروف ہوتے ہیں، اب زندگی کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے، اب زندگی کی بھاگ دوڑ میں جب لگے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، ان کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اب گھر میں جو دادا ہے یا نانا ہے یا بزرگ ہیں، یہ الحمدللہ ایک نعمت کی طرح ہمارے لیے، اور ان کے پاس جو وقت ہے نا، یہ وقت اپنے بچوں کو سکھانے میں گزار سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچوں کو بٹھا دیا، بچوں کو بٹھانے کے بعد ان کو یہ سمجھا جائے کہ سچ بولنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے، ناراضگی نہیں کرنی چاہیے، یوں کچھ نہ کچھ ان کو باتیں سکھاتے رہے۔ اب یہ اخلاقیات ہیں۔ اب جیسے ہمارے یہاں تو 12 مہینے الحمدللہ 12 مہینے ہمارے تو بزرگوں کے تذکرے رہتے ہیں۔ ابھی
حج کا مہینہ ہے تو حج کے واقعات ہیں، جی جی، اور اس قربانی کے دن ہیں تو قربانی کے واقعات ہیں، محرم آ گیا تو کربلا کے واقعات ہیں، سفر آ گیا تو اعلیٰ حضرت کے تذکرے ہیں، پھر آگے ربیع الاول آ گیا تو حضور کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا۔ تو ہمارا تو پورا سال ایسا ہے کہ ہم بچوں کو مطلب امیر علیہ سنت کا کیا پیارا طریقہ ہے، الحمدللہ آپ نے جو نعرے لگوائے، بچہ بچہ نعرے لگا رہا ہے، تو آپ گھر میں جا کر تربیت نہیں دے رہے ہیں، آپ مدنی چینل پہ بیٹھ کے تربیت دے رہے ہیں، اور اثر کتنا جامع ہے الحمدللہ کہ گلی کوچوں میں آپ جاتے ہیں تو ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ ہم محلے میں جا رہے ہوتے ہیں تو بچے ہمیں دیکھ کے حوالہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بچے دیکھ رہے ہیں ربیع الاول سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا، الحمدللہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، بچے کی زبان پر، تو پتہ چلا بچے اس چیز کو قبول کرتے ہیں، بے شک بے شک۔ آپ لے کے بیٹھیں بچے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم ان کو نماز کی طرف بھی ترغیب دلائیں، عبادات کی طرف لے کر آئیں، اعمال کی طرف لے کر آئیں، یعنی کہ معاشرتی معاملات ہے وہ ان کو سمجھائیں۔ پھر بزرگ جو بیٹھے ہیں بچوں کو لے کر تو ان کو انبیاء کرام کے واقعات بتائیں، صحابہ کرام کی سیرت بتائیں، یوں ان کے کردار کے اندر تبدیلی بھی آئے گی الحمدللہ۔ اور بڑے ہو کر یعنی کہ جو دادا کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دادا صبر بھی کر رہے ہیں، دادا شکر بھی کر رہے ہیں، دادا جو ہے اچھے انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں، تو وہ اثر جو ہمارے بچوں پر آتا ہے، یہ ایک تربیت کا حصہ ہے کہ جب ہم صحابہ و اہل بیت کی باتیں کرتے ہیں، ان کے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت پیدا ہوتی ہے، بزرگان دین کے واقعات بیان کرتے ہیں تو بزرگان دین کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو یوں ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا ہے، زبردست، ہم وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ معاشرے کے بہترین فرد بن کر معاشرے کے سامنے آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زبردست بات کی آپ نے حسینی بھائی۔ اس موضوع پر ہمارے سے گفتگو کریں گے، کالر موجود ہیں، آئیے ان کی سنتے ہیں۔ پروگرام زندگی بہتر بنائے، اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں دادا دادی، نانا نانی جیسے بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہے؟ ان کے تجربات سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور کیا بزرگوں کی دعاؤں کا ہماری زندگی میں کوئی اثر ہوتا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ سبحان اللہ، خوبصورت سوال کیا، ماشاءاللہ۔ ابھی جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے حدیث پاک سنی تھی ماشاءاللہ کہ برکت جو ہے تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، تو جو بزرگ ہیں ہمارے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، جو بھی مطلب گھر کے اندر جو بھی ہیں، یہ برکت کا باعث ہے۔ اب ان کو جو ہمارے بڑے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے رہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بڑی عمر ہو جاتی ہے تو کچھ انداز میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اب اس کے لیے بہتر طریقہ ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدظ اللہ علی کے جو ہمارے پروگرام ہیں، جیسے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، پھر مختلف بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے رہیں، پھر امیر اہل سنت سے ہم سیکھتے رہیں، مدنی چینل کے مختلف پروگرام دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے بڑے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے ان کے مزاج میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ عز و جل، اور پھر بچوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں گے، نرمی کا سلوک کریں گے، سختی سے نہیں ان کو حکم دیں گے۔ اسی طرح دعا، یقیناً دعا اثر کرتی ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث پاک سنی تھی کہ جو سفید بالوں والے ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا نا۔ سبحان اللہ سبحان تو یقیناً جو ہمارے دادا ہیں، نانا ہیں، جو بھی گھر کے اندر بڑے بزرگ ہیں، وہ برکت کا باعث ہے، تو ان کی دعائیں لیں تاکہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ریاض بھائی، جو ہمارے کالر نے ہم سے گفتگو کی ہے، کچھ باتیں ہم اس پر الحمدللہ پروگرام میں کر چکے ہیں، الحمدللہ، ہے نا، حدیث پاک بھی اس میں اس حوالے سے شامل کی ہے، اور کچھ انشاءاللہ اب گفتگو ہمارے مبلغین کی جاری ہے، تو آپ توجہ کے ساتھ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور بالخصوص ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ نگران شورا کا بھی ایک پیکیج ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اندھیرے کا علاج روشنی کرنا ہے، چراغ جلانا ہے۔ ہمیں بہت ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں، کئی لوگ برائیوں میں مبتلا ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں صرف تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کی تفہیم، ان کو سمجھانے اور ان کی اصلاح کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ان پر انفرادی کوشش کرنی چاہیے، اور انہیں ان برائیوں سے نکالنے پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات مہینوں لگ جاتے ہیں کسی کو لانے میں۔ یاد رکھیے گا، کردار بنانا آسان کام نہیں ہے، کردار 4 دن میں بگڑتا ہے، بننے میں وقت لگتا ہے، جیسے عمارت بننے میں وقت لگتا ہے، اس کی بنیادیں ڈالنی پڑتی ہیں، اس کی فٹنگ ڈالنی پڑتی ہے، پھر اس کی پلرز کھڑے کرنے پڑتے ہیں، پھر گرے اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے۔
جب عمارت کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کے اوپر تزئین اور آرائش کا کام ہوتا ہے، اس کی ڈیکوریشن کا کام ہوتا ہے، تب جا کر اس کے اندر خوبصورتی اور حسن پیدا ہوتا ہے، رنگ و روغن کا کام ہوتا ہے۔ اگر یہ پوری جو 3 4 5 سال میں عمارت کھڑی کی ہے، 4 گھنٹے نہیں لگتے اس کو زمین تک پہنچانے میں، چاروں طرف اس کی وہ بچا دو بارودی، بٹن دباؤ سیدھی عمارت نیچے، 4 گھنٹے نہیں لگتے کردار برباد ہونے میں، یاد رکھیے گا۔ تو کردار بنانا آسان نہیں ہے، کریکٹر بلڈنگ۔ تو آپ سے یہی میری درخواست ہے کہ ہم صرف یہ تبصرہ نہ کریں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذاتی کوششوں کو بھی برے کال، اسلام کہتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئے، یہ دینی ماحول ہمیں اصلاح کی طرف لاتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر آپ آتے ہیں تو آپ کو اس کے ذریعے سیکھنے کا موقع، تربیت کا موقع ملتا ہے، اور اس کو اوروں تک پہنچانے اور انہیں راہ راست پر لانے کا آپ کو موقع ملتا ہے، جو کہ بالکل شریعت، سنت، قرآن و حدیث کے پیغامات پر عمل کرنے والا ایک انداز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگران شورا، بہت پیاری آپ نے گفتگو فرمائی، اور دل میں اتر جانے والی باتیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں، سیکھنے والی باتیں ہیں۔ واقعی کردار بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے لیکن کردار 4 دن میں گر جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے کریکٹر کو بہتر کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، اتنی توجہ سے پروگرام سنیں کہ جو محسوس ہونا کہ یار یہ مجھے کام گھر میں کرنا چاہیے، تو یقین مانے شروع کر دیں، آپ کا گھر ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو مزہ آئے گا، اور گھر کے مکین جو ہے نا ان کی زندگی میں ایک چینج اور ایک تبدیلی محسوس ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں عرفان بھائی؟ کریم رضا بھائی، کبھی کبھی واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب گفتگو سن رہے ہوتے ہیں نا، مدنی چینل پہ کچھ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ ایک دم وہ بولتا ہے کلک کرنا، بتی جلتی ہے دماغ کی کہ یار یہ بات ہے تو ایسے ہی۔ اچھا، میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میرے بچے اس طرح ہو جائیں، لیکن ہو نہیں پا رہے ہیں، وہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ کر نہیں پا رہا ہوں۔ تو وہ ہم الحمدللہ ہمارے مبلغین آپ کو وہ طریقے آسان کر کے سمجھاتے ہیں کہ وہ اس طریقوں کو کس طرح آپ اپنے بچوں کو جو آپ چاہ رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ میرے بچے اس انداز کو اختیار کر لیں، تو اس طریقے کو الحمدللہ مبلغین آسان کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ اب جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں تو یقین بہت ساری باتوں میں ایسا ہوتا ہوگا کہ ہاں ایسا تو معاشرے میں ہو رہا ہے، ہاں یہ تو ہوتا ہے، تو جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہمیں کرنا کیا ہے، الحمدللہ اس کا حل بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، اور تو اس پر اگر آپ توجہ کریں گے نا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور آج ہماری جو تصویر ہے نا یہ بڑی سمجھنے کی ہے، ذرا تصویر دکھائیں، 2 ہاتھ ملانے والے ہاتھ ملا رہے ہیں اور آستین سے جو ہے شاہ صاحب سانپ جو ہے وہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ آستین کے سانپ کا کوئی ذکر ہے؟ تصویر تو یہ بتا رہی ہے کہ جو 2 ملنے والے مل رہے ہیں، لیکن کہیں ایک طرف سے جو ہے کوئی نقصان کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے اللہ پاک آسانی فرمائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ، یا یوں کہا جائے کہ بزرگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ مجھے تھوڑا سا معاشرے کا بہترین فرد نظر آئے، یہ جستجو ہوتی ہے۔ اچھا، پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاندانوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپس میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا اس کا سبب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بڑوں کا جو کردار ہے وہ خاندان کو جوڑنے میں بڑا یوں کہنا چاہیے مشعل راہ ثابت ہوتا ہو؟ شہزاد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیارا پروگرام، بزرگوں کا کردار، اور جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ خاندان کو جوڑنے والے، اور حقیقتاً اگر ہم اس پر اگر غور و فکر کریں تو بزرگ ہی جوڑنے والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا؟ جس طرح ان کے تجربات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اور ان کی ایک زندگی گزری ہوتی ہے، تو اس سے نشوب فراز کے معاملات سب انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں، تو کس کی تکلیف کو کس طرح دور کرنا ہے، کس کا کیسا مائنڈ ہے، کس طرح اس سے بات کرنی ہے، ہر طریقے کے لوگ معاشرے کے اندر ملتے ہیں۔ خاندان جو ہے نا یہ عرفان بھائی کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہے، اور اس بنیاد کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خاندان کے جو افراد ہیں نا وہ اپنی محبت کا اظہار کریں، سبحان اللہ، اور اس میں جو ہے وہ مین بات ربط و ضبط اللہ، جو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن ایک میں اگر یہ بات دیکھی جائے کہ
یہ سب سلسلہ جو ہے نا وہ ایک فرد پر منحصر نہیں ہے، اس میں ہمیں اپنی بھی محنت کرنی ہے، اپنی بھی کوشش کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اختلافات کو دور کرنا، محبتیں پیدا کرنا، دلوں کو ملانا، یہ سب باتیں اس کے لیے بہت ضروری ہیں۔ شہزاد بھائی یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا، اس پر تو کبھی کبھی یوں جواب آتا ہے کہ یار ہم ہی ہیں، ہم ہی ملائیں، دوسرے کا بھی تو کوئی حصہ ہونا چاہیے، دوسرے کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا۔ اپنی زندگی کا اس کو ایک اہم فریضہ سمجھ کر کریں کہ یہ خاندان کی بنیاد کو مضبوط بناتا ہے، اس لیے کہ خاندان ایک مضبوط اور محبت بھری کڑی بن کر ہم نہ صرف اپنے رشتہ داروں کے درمیان محبت اور اتحاد پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ ہم خاندانی رشتوں میں محبت بھری فضا کو بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ اب دیکھیں نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو اور اس کی عمر دراز ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا تعلق اور خاندان کو جوڑنا۔ یہ ہمارے بزرگ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اس میں یہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں نہ صرف دنیا میں برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ ہماری آخرت کے لیے بھی بہترین کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی میں اتنے زیادہ کاموں اور مصروفیت کی وجہ سے کبھی کبھی خاندان کے افراد میں فاصلے آ جاتے ہیں، اور ان فاصلوں کو جو ہے نا وہ بزرگ ہی جو ہے نا اچھے طریقے اچھے انداز کے ساتھ سب کو بٹھا کر جو ہے نا وہ اس کو دوریوں کو قریب لا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہ اختلافات یا دوریاں ہیں ان کو دور کر کے، اور لیکن جو بزرگ ہیں نا وہ ستون ہوتے ہیں جو اس رشتے کو دوبارہ جوڑنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اگر ہم وقت نکال کر رشتہ داریوں کو دوبارہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے خاندان میں محبتیں پیدا ہوں گی اور نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ لوگ جو آج کل دوریوں کا شکار ہیں، اچھا لوگ دور کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے موبائل سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے۔ اب موبائل سے ایسا رشتہ جوڑا ہے، عموماً آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ملاحظہ کرتے ہوں گے، بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بس واٹس ایپ آنا ہے یا بیل بجنی ہے اور اس کے بعد اس سے اس کا رابطہ جڑ جائے گا۔ اب گھر میں کوئی کسی سے بات کر رہا ہے نہیں کر رہا، کسی کی طرف توجہ ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ بھی جو ہے نا سننے کو ملتا ہے کہ یار ہمیں تو دیکھتے نہیں، ہم سے بات ہی نہیں کرتے ہیں، ہماری طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے نا یہ صلہ رحمی پیدا کریں، اور اپنی محبت دوسروں کے دل میں پیدا کرنے کے لیے اپنا موبائل سے ناطہ توڑیں اور اپنے گھر والوں سے رشتے کو جناب بھائی یہ بات تو آپ نے زبردست کی، اور ہم اگر دیکھیں نا تو نئی جنریشن بالخصوص جب وہ ازدواجی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو پھر یہ دونوں کی طرف جو ہے وہ بدگمانیوں کا سلسلہ بڑھا رہا ہے۔ اس طرح کی بھی کیفیات ہم جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر دو خاندان جو ہے جو جڑنے کے لیے یوں کہیے کہ بڑے تھے آگے کی طرف، تو ان میں آپس میں جو ہے وہ اختلافات کی صورت بنتی جا رہی ہے، جبکہ یہ ٹیکنالوجی ہماری سہولیات اور آسانی اور چیزوں کے لیے ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ دوریاں پیدا کر رہی ہے، خاندان کے رشتوں میں تو کر ہی رہی ہے، لیکن خاص طور پر جو ہے نا وہ یوں کہا جائے کہ نیو جنریشن میں جو ہے نا بہت زبردست طریقے سے بدگمانیوں کی طرف جو ہے دروازہ کھلا۔ اچھا شیطان تو کبھی چاہے گا ہی نہیں کہ محبتیں قائم رہیں، وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ جو ہے نا لوگ لڑتے رہیں، بگڑتے رہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ سرخروئی نہ پائیں، تو وہ اس طرح کی بدگمانیوں کے ذریعے آخرت برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے ایک بات کی نا مجھے بیل بجی، اب تو کیفیت یہ بیل بھی نہیں بجتی، وہ خامخواہ میں اٹھا کے بھی جو ہے نا لگا ہوا ہوتا ہے، بیل بجنا تو دور کی کیفیت ہے۔ شہزاد ساری ایپ ہیں جس میں مشغول ہو جاتا ہے، کال نہیں بھی آ رہی تو سرچ ہو رہا ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر گھما رہے ہیں، اصل میں اس کا مس یوز بہت زیادہ ہمارا ہو گیا۔ اچھا یہ خالی ایک یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے عوامل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ جو گھر کے ماحول کو بگاڑ رہی ہیں اور خاندان بکھر رہے ہیں، اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بہت سارے۔ ایک بات میں عرض کروں گا کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو وقت دینا چھوڑ دیا،
ہم اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دیتے. رکن شورا حاجی امین اتاری صاحب نے بیان کی تھی, بڑی خوبصورت بات مجھے بڑی یاد آتی ہے. جن دنوں کرونا ہوا, لاک ڈاؤن لگا, تو سب گھر میں ہی قید ہو گئے. تو ایک صاحب اپنے دوست سے ملے کہ نا یار کچھ دن سے گھر والوں کے ساتھ رہ رہا ہوں, اتنے برے نہیں ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں یار. سبحان اللہ. تو رہنے کا موقع ہی نہیں ہے بھائی, مصروفیت اتنی ہے. یہ جو بزرگ ہے نا, یقین مانے یہ بہت اچھی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, یہ مطلب یہ مائنڈ میکر بن سکتے ہیں, یہ گھر والوں کی بہت اچھی اصلاح کر سکتے ہیں. دیکھیں والد صاحب ہیں اب جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, بڑی عمر کے ہیں, وہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں. اب 4 بیٹے ہیں, 5 ہیں, 6 بچے ہیں, اب سارے مطلب اپنی لائف میں مصروف ہیں, کسی کے پاس ٹائم نہیں کسی کے لیے. وہ سب کو بلا کے جمع کر لیں. مدنی چینل کے ناظرین انہیں چاہیے کہ وہ سب کو بلائیں اور جمع کر لیں, سب کو بلا کے بٹھا دیں. اب سارے بھائی ایک ساتھ جمع ہو گئے, یہ والد صاحب نے بلایا, جب سارے جمع ہو گئے تو سب ساتھ بیٹھیں گے, کچھ دیر کے لیے بیٹھیں گے تو والد صاحب فرما دیں کہ بھائی اب موبائل کوئی استعمال نہیں کرے گا, موبائل سائڈ پہ سائلنٹ کرو, سائڈ پہ رکھ دو, اب بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرو. اب جب یہ محبت سے سب کو بلائیں گے تو والد صاحب کی بات تو مانیں گے نا. بلائیں اس وقت جب سب فارغ ہوتے ہیں, رات میں بلا لیں, عشاء کے بعد بلا لیں, کھانے پہ بلا لیں, سب کو جمع کر لیں, اب بیٹھ کر ان سے گفتگو کریں. اگر آج تک ایسا نہیں ہوا تو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں, بہت سکون ملے گا. بچے بھی آپ سے ملیں گے تو ہو سکتا ہے بچے بھی بولیں ابو بہت اچھے آدمی ہیں, آج تو والد صاحب سے ملاقات ہوئی, بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. حاجی امین صاحب کی بات دہرا رہا ہوں. تو مطلب آپ یہ کر کے دیکھیں. اچھا ہمارے یہاں ایک فقدان یہ بھی ہے مجاہد باپو, ہمارے یہاں شاہ صاحب, سید صاحب, ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے کہ والد صاحب جو ہوتے ہیں جیسے بڑی عمر کے ہیں, اب وہ بچے جوان ہو گئے ہیں, دادا بن گئے, نانا بن گئے, تو ذرا غصے میں رہتے ہیں, میں مسکراتے نہیں کہ کیوں, شخصیت کا روب ختم ہو جائے گا. میں زیادہ مسکراؤں گا, مسکرا کے بات کروں گا تو شخصیت کا روب ختم ہو جائے گا, بچے تو میرے سر پہ بیٹھ جائیں گے. تو بھائی سر پہ اتنی جگہ کہاں ہے کہ بچے بیٹھیں گے تو گر جائیں گے نیچے, تو اٹھا لینا, صوفے پہ بٹھا دینا. آئیے ہمارے موضوع پر کے متعلق ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں. میرا نام وسیم اکرم ہے, میں ڈیرہ اسماعیل خان سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ پروگرام زندگی بہتر بنائے, اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بزرگوں کے تجربات سے نوجوان کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے. باپو آپ یہ فرمائیے شاہ صاحب کہ کچھ ایسے ٹپس بیان کریں کہ گھر کا ماحول بھی بہتر ہو, نوجوان بھی, بچے بھی, بزرگوں کو فائدہ اٹھائیں, بزرگوں کو ایسی ٹپس دیں کہ جس پر وہ اپلائی کریں تو گھر کا ماحول بہتر اور شاندار ہو جائے. دیکھیں سب سے پہلے تو جس طرح ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ وہ گھر جو بزرگ ہو جاتے ہیں, باپ دادا ہو جاتے ہیں, ریٹائر ہو جاتے ہیں, وہ تو اپنے اوپر ایک روب اپنی شخصیت پر طاری کر لیتے ہیں. مزاج میں سختی جو ہے وہ ایسی ہے کہ نہیں میرے امیج خراب ہو جائے گا لوگوں کے اندر جو ہے, یا میرے بچوں کے اوپر جو ہے وہ میرا امیج نہیں رہے گا, سختی نہیں رہے گی. یاد رکھیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے بہتر امیج کسی کا نہیں ہے, اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ ہسمکھ کوئی شخص نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی, مسکراہٹ آپ کی سنت ہے. اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کے ساتھ بھی اور بڑوں کے ساتھ بھی یکساں سلوک فرمایا کرتے تھے. تو یہ سوچنا کہ جی میں سخت رویہ ہی اختیار کروں گا تو بچے میری بات سنیں گے یا گھر میں میرا روب رہے گا, تو یہ بات تو بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں ماحول بنائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. جو بھی ہمارے چھوٹے ہیں, چاہے وہ ہمارے بچے ہیں, پوتے ہیں, ہماری اولاد ہے, ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں, اپنے مزاج کی سختی کو دور کریں. اور جب ہمارے مزاج کی سختی دور ہوگی تو وہ ہمارے قریب آئیں گے. اور پھر یاد رکھیں کہ چھوٹے ہیں تو یقیناً ان سے غلطیاں بھی ہوں گی. اب انہوں نے غلطیاں کی تو ہونا یہ چاہیے کہ معافی اور درگزر کے معاملے کو جو ہے پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ جب میں اس عمر میں تھا تو میں کیا کرتا تھا. کیا بات کی. ہم بچوں کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے شرارت کر رہے ہیں, شور کر رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے, کیا شور مچایا ہوا ہے, کیا کر رہے ہیں. ہم ذرا یہ سوچیں کہ اس عمر میں ہم کیا کرتے تھے. اب شرارت اگر یہ بچے گھر میں نہیں کھیلیں گے تو کون کھیلے گا. اب ہم تو نہیں کھیلیں گے نا, کھیلیں گے تو بچے ہی. اب ان بچوں کو پیار سے, محبت سے اپنے پاس رکھنا, بٹھانا, ان کی جو ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ پوزیٹیو نہیں ہیں ان سے ان کو روکنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح ان کو جو ہے اچھے طریقے سے ڈیل کریں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بس میں سفر کر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہے وہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے.
تو جو دیکھنے والا تھا اس نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ سرکار یہ کتاب پڑھنا یہ تو موبائل کا دور ہے، اب یہ بچے کو آپ نے کتاب پڑھنے پر کیسے راضی کیا؟ تو وہ جو صاحب کتاب پڑھ رہے تھے انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا یہ تو بچے جو ہے سیکھتے ہیں، بچے سیکھتے ہیں، جو انہوں نے مجھے دیکھا کرتے ہوئے انہوں نے وہی کرنا شروع کر دیا۔ اگر میں بھی موبائل استعمال کر رہا ہوتا تو یہ بھی موبائل ہی استعمال کرتے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے کچھ سیکھیں ہم سے، تو ہمیں اپنا رویہ مثبت رکھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ عملی طور پر خود بھی کر کے دکھانا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو، ہم بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا سیکھیں، ان کو محبت کے ساتھ مشورے دیں۔ جب مشورہ دینا مقصود ہو نا تو حکم صادر نہ کریں، ان کے اوپر سر پہ ایسے نہ بیٹھیں نہ بس میں نے کہہ دیا، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ بس فائنل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو بٹھائیں، پھر سب کی رائے لیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھے ہیں کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پڑھتے ہیں، ہم مختلف غزوات کے متعلق آپ پڑھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ کار کیا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع فرمایا کرتے، آپ سے مشورہ مطلب فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت کے لیے سب معاملات فرمائے۔ اور پھر ہم دعوت اسلامی کے معاملات کو دیکھ لیں کہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی جو ہمارے مدنی مشورے، جو مشورے ہوتے ہیں، جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ ہم مشورے ہوتے ہیں، اس کے اندر اسلامی بھائی بیٹھتے، یہاں تک کہ عام اسلامی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ان سے بھی رائے لی جا رہی ہوتی ہے، کیا وہ اپنی رائے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی رائے ایسی ہو جو مطلب دینی کام کرنے کے اندر برکت کا باعث بن جائے۔ حسینی بھائی وہ بزرگ وہ کون سا کردار اپنائیں جس کے ذریعے جو ہے نا وہ ہمارے جو چھوٹے ہیں نا وہ راستہ درست اپنا جائیں؟ اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں شکر گزاری اور خودداری کی صفات کو اپنانا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شکر گزاری جتنی زیادہ ہوگی، خودداری جتنی زیادہ ہوگی، اتنا معیار برقرار رہے گا، بلکہ معیار بلند ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب خودداری کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی سے تعلق نہ رکھیں۔ اور اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں کیوں کسی سے مانگوں، اتنی خودداری ہے، اتنی خودداری آ جاتی ہے، میں کیوں کسی سے مانگوں، اور پھر مدد بھی طلب نہیں کرتے، مدد بھی نہیں لیتے کسی سے کہ بھائی میں کیوں کسی سے مدد دوں۔ اور یوں ہے کہ ہم کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ زبردست۔ ہم ایک جو معیار بنا ہوا ہے بیٹوں سے، بیٹیوں سے یا کسی اور سے کسی چیز کا طلب کرنا یا بار بار طلب کرنا، وہ انسان کے وقار کو مجروح کرتا ہے۔ یوں ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر ہم اپنے دل میں اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہماری خودداری کو ہم مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اپنا حسینی بھائی اپنے بچوں سے بار بار نہ مانگے۔ اب دیکھیں آدمی ریٹائرڈ ہو گیا ہے، گھر میں ہے، اب جو اس کی ضرورت کی چیزیں، اس کا چشمہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس میں چشمہ بنوانا ہے یا کوئی اور اس کو حاجت ضرورت ہے، تو پھر وہ کس سے کہے گا؟ اسی لیے کہا کہ بار بار نہ مانگے۔ اگر ایک بار وقتی ضرورت ہے، جیسے چشمہ ہے، ایک بار ٹوٹ گیا، اب وہ بار بار تو نہیں ٹوٹے گا نا، وقت لگے گا۔ ٹوٹ گیا، دوسری بار میڈیسن ختم ہو گئی، وہ تو ضرورت کی چیز ہے نا، تو وہ تو ان کو ضرورت ہے، وہ تو مانگے۔ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو وہ تقاضا کر سکتے ہیں، مگر یہ نہ کہ بعضوں کا بزرگ کا ایک وہ مائنڈ بنتا ہے کہ میری کوئی سنتا نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اب اس عمر میں آ کر ان کو احساس کمتری ہو جاتی ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر شکر گزاری کی جائے، اس میں بھی بچوں کو تربیت ہو جائے گی، جو پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، ان کی بھی ایک تربیت ہو جائے کہ الحمدللہ ہمارے دادا یا ہمارے نانا جو ہے کتنے صابر و شاکر ہیں، جو ملتا ہے کھا لیتے، جو دے دیتے وہ الحمدللہ اپنے حساب سے استعمال کر لیتے ہیں، کبھی شکوہ نہیں کرتے۔ شکایت کرتے ہوئے ہم نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا، شکایت کرتے اپنے دادا کو نہیں دیکھا۔ اب یوں بچوں کا مائنڈ بنتا ہے کہ ہمارے دادا اتنے صابر، اتنے شاکر ہیں، تو ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ اور شکر کی برکت سے اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے نا، کہ ہم اگر شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ پاک کا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر الحمدللہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، دادا ہے، نانا، ان کا اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک منصب ہے۔
اب اس معیار و منصب کو اگر برقرار رکھتے ہوئے اگر ہم واقعی اپنی اولاد کے سامنے کوئی سی بات رکھتے بھی ہیں، اولاد منع نہیں کرتی ہے، کبھی نہ دوائی کا منع کرے گی نہ چشمے کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک معیار بنا کے رکھا ہوا، انہی بچوں کی انہوں نے تربیت بھی کی ہوئی ہے. جب ان بچوں کی تربیت ہو چکی ہے تو کبھی بچہ اس چیز سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرے گا کہ میری والدہ کی، میرے والد صاحب کی، میرے دادا کی، میرے نانی کی کیا کیا خواہش ہے. وہ الحمدللہ خود بخود جیسے بڑی راتیں آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ مٹھائی لے کر آتے ہیں. ہم نے تو اکثر دیکھا ہے کہ الحمدللہ ہمارے والد صاحب جو تھے ماشاءاللہ جب ربیع نور شریف کا چاند نظر آتا تھا نا تو گھر میں مٹھائی لے کر آتے تھے کہ ربیع نور کا چاند نظر آ گیا، سب کو مبارک باتیں تھے. یہ بھی ایک تربیت کا حصہ تھا. آج ہم بھی الحمدللہ یہی طریقہ اپناتے ہیں کہ جب ربیع نور شریف کا چاند نظر آتا ہے، والدہ حیات ہے تو میرا والدہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں، اب ہمارے بچے ہمارے لیے الحمدللہ وہ مٹھائی کے تحفے لے، تو یوں تربیت کا ایک حصہ ہے یہ بھی. یعنی جو سنی بھائی یہ ہے کہ شکر گزاری، خودداری اس کو اپنایا اپنائیں اور اس کا جو انداز ہے اس سے جو ہے ماحول ایک اچھا گھر میں بنے گا. یہ ایک بہت زبردست بات بزرگوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ اپنا انداز جو ہے وہ شکر گزاری کا لے کر آئیے. بار بار شکایت کرتے ہوئے بچوں کے سامنے شکایت والا انداز اپنانے سے نا بچوں کے دل میں چڑ پیدا ہو جاتی ہے. ایک کیونکہ یہ کہ آپ کا وہ جو تاثر ہے نا وہ اچھا نہیں پڑے گا. آپ اپنا تاثر اچھا رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی ایک بولتے ہیں ویلیو رکھنا چاہتے ہیں، تو خودداری بھی اپنائیں اور شکر گزاری بھی اپنائیں. اچھا ہماری ایک تصویر ہمیں دکھائی گئی تھی، ایک بار پھر اگر تصویر دکھا دیں ہمارے ناظرین کو، کہ تصویر بڑی جو ہے نا آج کی انٹرسٹنگ ہے. دو دوست، دو لوگ، دو بھائی جو کہہ لیں آپ، ہاتھ ملا رہے ہیں اور جو ہے وہ سانپ ایک کی آستین سے نکل رہا ہے. تو اس طرح کے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں جو آستین میں سانپ رکھتے ہیں، آپس میں سانپ رکھتے ہیں؟ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. اللہ اللہ کیا بات کی ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ ملائے تو سانپ نکل آئے. یوں اس کے دل میں کیا ہے. دیکھیں اس سانپ سے کوئی ظاہری سانپ تو یقیناً مراد نہیں ہوگا، اس سانپ سے دل کی کیفیت کی طرف اشارہ ہو. لیکن یہ کہ واقعی آج بڑا فتنے کا دور ہے، منافقت کا دور ہے، اور اس طرح کے لوگ نقصان پہنچانے والے لوگ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک پیکج اس پروگرام میں شامل ہوتا ہے، سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا ایک، ان کی بھی سنیے. آئیے دیکھتے ہیں. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. میرے والد صاحب کو اٹیک ہو گیا تھا فالج کا. ملک کی حالات کی پیش نظر کچھ حضرت کے ساتھ ہوتے تھے، اس وقت نام ہارسین کا دیا جاتا تھا. والد صاحب کو جب اٹیک ہوا تو امیر اہل سنت اس وقت فیصل آباد سے ان کو لینے کے لیے جانا تھا. تو جب اٹیک ہوا تو میں جا نہیں سکا، تو یہ دوسرے اسلامی بھائی چلے گئے. پھر حضرت تشریف لائے ملتان، عیدگاہ میں پروگرام تھا. تو جس اسلامی بھائی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے میں وہاں پہ حضرت سے عرض کری، تو حضرت نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا آپ کے والد کی طبیعت کیسی ہے. میں نے حضور دعا فرمایا. پھر وہ رات پروگرام رہا. رات کو میں حضرت کے پروگرام میں ہوتا تھا، وہاں تقریباً ان دنوں 5-6 دن حضور یہیں پہ ملتان میں تشریف فرماتے. دن میں ہاسپٹل چلا جاتا تھا. 2 دن کے بعد ایسا ہوا کہ والد صاحب کومے میں چلے گئے. غالباً 48 گھنٹے ہو گئے تھے، 2 دن سے کومے میں تھے. جیسے میں رات کو جاتا تھا تو قبلہ امیر اہل سنت بڑی شفقت فرماتے تھے. تو ایک اسلامی بھائی ہمارے جاوید بھائی، ان سے آپ نے ارشاد فرمایا بھائی 2 دن ہو گئے بلال بھائی آ نہیں رہے، کیا بات خیریت ہے؟ تو جاوید بھائی نے کہا کہ حضور بلال بھائی کے والد جو ہے نا وہ کومے میں ہیں، 48 گھنٹے ہو گئے غالباً ایسی. ان دنوں ملاقات تھی کینٹ میں خواجہ عبداللہ کے گھر. تو جاوید بھائی کو حضرت نے ارشاد فرمایا بھائی جیسے یہاں سے ملاقات سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ نے بتانا بلال بھائی کے والد کی عیادت کے لیے جائیں گے. میں ہاسپٹل تھا اور نشتر ہاسپٹل جو ہے بہت بڑا ہاسپٹل ہے، تو اس کا 12 نمبر وارڈ تھا سب سے آخر میں اور سب سے اوپر. تو مجھے ان دنوں حاجی عبدالقیوم بھائی آئے اور مجھے بتایا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں. حضرت کے لیے میں نیچے گیا، دیکھا تو کچھ دیر کے بعد حضرت قافلے کے ساتھ آئے. تو میرے ساتھ پیدل یعنی کہ سب اسلامی بھائی. تو یہ ان کی شفقتیں تھیں اور ان کی بڑی محبت تھی کہ میرے والد صاحب پر اتنا رحمت ہوئی، اتنا کرم ہوا
کہ جب والد صاحب کے بیڈ پر آئے تو حضرت نے دم کیا، اور دم کرنے کے بعد پانی کے چھینٹے چند مارے تو میرے والد صاحب نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولی تو میری فرط محبت میں، جذبات میں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو کہا بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت کو سلام کہنا، یہ لو حضرت کی زیارت کر لیں آپ، کہ حضرت آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ تو والد صاحب کا وہ منظر میری آنکھوں میں گھومتا ہے کہ صرف حضرت کی طرف نگاہ تھی اور میرے والد صاحب کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ پھر حضرت دعا کر کے چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد صبح جب ڈاکٹر آئے اور انہوں نے جب دیکھا تو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں وہاں پر، تو وہ بھی حیران تھے کہ بھئی یہ کومے میں تھے کس طرح یعنی کہ ہوش میں آ گئے۔ تو جب سٹاف نے بتایا کہ جی دعوت اسلامی کے امیر آئے تھے رات، تو وہ بڑے متاثر ہوئے۔ تو ڈاکٹر مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے والد پہ خصوصی نظر ہوئی ہے، نہیں تو کومے میں جب آدمی چلا جاتا ہے تو کئی دن کیا کئی مہینے لگ جاتے ہیں، کومے میں سے نکلتا نہیں ہے۔ بس یہ ان کی شفقتیں تھیں۔ بس 2-4 دن والد صاحب پھر ہوش میں رہے، کومے سے نکل آئے تھے، پھر دوبارہ کومے میں چلے گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان دنوں سالانہ اجتماع نزدیک تھا۔ جیسے ہی حضرت کو ایئرپورٹ پہ لینے گئے تو اطلاع مل گئی تھی کہ بلال بھائی کے والد فوت ہو گئے۔ تو حضرت نے مجھے سینے سے لگایا اور ان کی شفقتوں سے نوازا، مجھے دلاسا دیا۔ جس طرح کہ ایک والد اپنے بچے کو سینے سے لگاتا ہے، اسی طرح انہوں نے مجھے سینے سے لگایا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ سب دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے، اور دعا ہے کہ بزرگوں کے صدقے میں کہ دعوت اسلامی میں ہی موت آئے۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ یہ ان کی بھی سننے کی بات انہوں نے کی نا مجاہد بھائی، شہزاد بھائی، زبردست امیر سنوں کا انداز بیان کیا۔ یہ انداز اگر بڑے بزرگ اپنا لیں نا اپنے بچوں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے، کہ کسی کی تکلیف پر اس کو پوچھنا، اس کے گھر چلے جانا، اس پر شفقت کرنا۔ اچھا آج تو جدید دور ہے بھائی، آپ جو ہے وہ فوراً اس کو کال کر لیں، ایک کسی کو اطلاع ملے کہ بھائی اس کا فلاں بچہ، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ بھائی ماں باپ کسی ایک بیٹے کے ساتھ اکثر رہ رہے ہیں، 2-4 بچے الگ رہ رہے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے گرچہ کے والدین کا، لیکن جب کسی کے گھر میں اور کسی اور کی خبر ملتی ہے کہ وہ اس کے گھر میں پرابلم آئی ہے، تو اگر آپ فوراً اس سے رابطہ کر لیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ دل میں ایک جگہ بنتی ہے نا۔ اب دیکھیں نا وہ اسلامی میں کتنی، یعنی وہ اپنے والد صاحب کے احوال بیان کر رہے ہیں، اور اگر ہم آپ دیکھیں تو یہ پوتا پوتیوں والے نظر آ رہے ہیں، لیکن امیر اہل سنت کا وہ جو محبت بھرا، شفقت بھرا، بزرگانہ انداز تھا نا، وہ نظر آ رہا ہے کہ یار کتنے اور خوش ہیں یار امیر سنت نے یوں کیا یوں کیا۔ مریض کی عیادت کا، مریض کی عیادت کے فضائل الگ جو ہے وہ ایسے واقعات نا امیر اہل سنت کے بے شمار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو۔ اللہ، میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا، پیر صاحب امیر اہل سنت کی بڑی شفقتیں تھیں، والدہ کا انتقال ہوا، بڑی شفقتیں آپ نے فرمائی، گھر میں تکالیف اور پریشانی آئی، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑی شفقتیں فرمائی۔ تو آپ کا مطلب یہ ایک واقعہ ہے، ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات میں آپ کو عرض کروں گا جو مطلب میرے دل پہ لگی ابھی یہ باتیں سن کر، کہ دیکھ لیں یہ ایک بزرگ ہیں، یہ بھی بزرگ اور پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دے۔ یہ بزرگ کی طاقت ہے، یہ ایک بزرگ ہیں۔ ہم اپنے گھر کو لے کے بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ماحول، ہمارے بچے، ہمارے یہ دیکھیں، اللہ، یہ ایک بزرگ ہیں اور پوری دنیا میں تہلکے مچا دی ہیں۔ اچھا ایک فیملی نہیں سنبھالنی، ایک خاندان نہیں، ہزاروں لاکھوں خاندان ان سے جڑے ہوئے اور ان کے دیوانے ہیں، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں، ان سے ہاتھ ملانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کی ادھر آپ زبان مبارک سے جملے نکالتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، مثال کے طور پہ مسجد بنانی ہے، ادھر مسجد بنانے کا اعلان ہوتا ہے، ادھر مدنی چینل پہ فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر فون کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ ہے بزرگ کی طاقت۔ آج وہی دور ہے کہ نئی نسل بزرگوں گھروں متنفر ہے اور بڑوں کی بات نہیں مانتی ہے، بڑوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، بڑوں کی نصیحت قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ایک یہ مرد کلندر ہے، یہ شیخ طریقت جنہیں دنیا امیر اہل سنت کے نام سے جانتی ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح کتنا اعلیٰ کردار ہے ان کا۔ تو انہوں نے اپنے
اپنے کردار پر محنت کی ہے، اپنا کردار بنایا ہے. آج اپنا کردار بنا کر پیش کیا. قوم دیوانی ہے. الحمدللہ. آج ایک والد صاحب اپنے 6 بیٹوں کو اپنے اشارے پہ نہیں چلا سکتے، آپ نے دنیا کے کروڑوں نوجوانوں کو اپنے اشاروں پہ چلا رہے ہیں الحمدللہ. اور مطلب ان کی حیات، ان کی زندگی کھلی کتاب ہے، اور مدنی چینل پہ لوگ دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا ان کی. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ان کی کرامت ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں یہ ان کا کردار ہے. لوگ دیوانے ہو گئے ان کے. الحمدللہ. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے. الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری. سبحان اللہ، کیا بات ہے. موقع پہ آپ نے جو ہے نا زبردست کلام پڑھا. نئی نسل ہم دیکھ رہے ہیں، گرچہ کہ بہت ساری پازیٹیو باتیں ہیں، لیکن ایک تعداد ہے جو جن کا رشتہ بزرگوں سے نا دوری کی طرف بڑھ رہا ہے. جی شہزاد بھائی، جب ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے میں، تو یہ ایک انداز ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نئی نسل جو ہے نا وہ تھوڑا سا متنفر ہے. بلکہ ابھی کل یا پرسوں ایک خبر جو ہے وہ نظر سے گزری کہ 2 جوان بیٹوں نے اپنے باپ کو قتل کر. اللہ اللہ. اور اس کی وجہ بیٹے یہ بتاتے ہیں کہ باپ جو ہے نا وہ ہمارے سے محبت نہیں کرتا تھا، اس کا انداز، اس کا کردار یہ ہمارے لیے سخت تھا. یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے. شہزاد بھائی، اس پر کچھ تھوڑی سی تربیت ہونی چاہیے. عرفان بھائی، جو فرمایا آپ نے، یہ نا بڑا ایک حساس موضوع ہے اگر اس پر ہم غور کریں، اور تقریباً ہر گھر کا یہ ایک مسئلہ ہے. اور اس میں جو آج کل نوجوان نسل میں جو دوریاں محسوس کی جاتی ہیں، اور جیسے نوجوان نسل بزرگوں کی بات نہیں سنتے اور تیار ہی نہیں ہوتے اس بات پر، تو کس بات کی ضرورت ہے؟ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود اپنے اندر بھی جھانکیں کہ ہمارا کردار کیسے ہے. ابھی جیسے نگران شورا نے جو بیان فرمایا، کردار سازی، یعنی کہ اس میں کردار کا بڑا عمل و دخل ہے، اور اگر ہم اس پہ توجہ نہیں کریں گے تو یقیناً یہ دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی. اب اس میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے آپ لہجے کو لے لیں کہ آپ کے اندر نرمی ہے یا نہیں ہے. مجاہد باپو نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی تھی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، ان سے تعلق کس طرح کا ہے. ہم نے ان سے جو بات چیت کر رہے ہیں، نصیحت والا انداز بھی اگر اختیار کرتے ہیں تو اس میں ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات مسلط تو نہیں کرتے، دوست تو نہیں جماتے کہ بھائی یہ کرنا پڑے گا، جو میں نے کہہ دیا وہ اٹل فیصلہ ہے. تو یہ معاملات بڑے غور طلب ہیں. اور اس میں جو بڑی پیاری سی بات کہ مفتی عامر خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک جن لوگوں پر کرم فرماتا ہے ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے. اللہ، کیا وہ لوگوں پر نرمی کرتے ہیں جس سے ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے. اور جن لوگوں پر اللہ پاک قہر فرماتا ہے انہیں نرمی دل سے محروم کر دیتا ہے. ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، لوگوں سے سختی سے پیش آتے ہیں. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ نرمی جو ہے نا یہ بہت پیارا عمل ہے. اگر ہم اپنے اندر نرمی کو پیدا کریں گے، اپنے مزاج کو چینج کریں گے. اچھا دیکھیں، ہمیں سنانا نہیں ہوتا کہ ہر بات ہم نے سنانی ہے، ہم نے کسی کی سننی بھی تو ہوتی ہے نا. صحیح، کیا چاہتا ہے، اس کے دل میں کیا بات ہے، وہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے. جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے، تو ہم بیٹھے تو صحیح، ان کے دل میں ہمارے متعلق کیا بات ہے، کیا ذہن ان کا چل رہا ہے، کیا ہمارے متعلق وہ سوچتے ہیں، وہ ہمیں کیسے معلوم چلے گا. اگر ہم اپنی محبت اور شفقت کا مظاہرہ کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ آگے سے محبت ہی ملنی ہے. اور جب آپ شدت کا سامنا، یعنی کہ آپ شدت والا انداز اختیار کریں گے اور آپ دوست جمانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ وقت ہی آپ سے مان لے، لیکن آئندہ کے لیے وہ متنفر ہو جائے گا.
تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے نا وہ نرمی پیدا کریں. جو سخت مزاج کا مالک ہو وہ لوگوں کا دل جیتنے میں ناکام رہتا ہے، جبکہ نرم دل شخص ہر دل عزیز ہوتا ہے. کیونکہ جب بات کرنے کا انداز نصیحت کی جگہ شفقت بن جائے تو الفاظ زبردستی نہیں لگتے، وہ دل میں اتر جاتے ہیں. اور سنا دینا کافی نہیں ہوتا، سنا جانا بھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب بات دل سے نکلے اور نرمی سے کہی جائے. تو یہ بات جو ہے نا، یہ عرفان بھائی نرم لہجہ، نرمی اختیار کرنا، یہ امیر سنت. میں اپنا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. امیر سنت ملاقات فرماتے الحمدللہ، جب بڑی آسانی سے فیضان مدینہ میں ملاقات ہو جاتی تھی الحمدللہ، ہر اتوار کو الحمدللہ ہماری شرکت ہوتی تھی. آپ انداز لگائیں، امیر سنت کی شفقت دیکھیں. میں بھی الحمدللہ قریب تھا، تو امیر سنت کیونکہ پوری رات ملاقات ہوتی تھی الحمدللہ، کریم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے الحمدللہ. تو اس میں عرفان بھائی کیا ہوا کہ چائے آئی نا، تو امیر سنت نے، اب ہر کوئی ہوتا تھا کہ امیر سنت کا تبرک مل جائے، تو میں بھی کھڑا تھا، تو میں نے بھی امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کی کہ، تو امیر سنت نے کسی اور کو پہلے فرمایا ہوا تھا کہ یہ آپ کو دوں گا، تو تبرک مل گیا ان کو میری جگہ پر. میں تو عرض بعد میں کی تھی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، کچھ تھوڑا سا وقت گزرا، دوبارہ چائے تشریف لائی. تو جب آئی چائے تو امیر سنت نے الحمدللہ نوش فرمانے کے بعد مجھے تلاش کیا، وہ کدھر ہے اسلامی بھائی؟ تو میں نے کہا حضرت لبیک حاضر. تو الحمدللہ وہ تبرک میری سعادت الحمدللہ مجھے حاصل ہوئی. تو آپ انداز لگائیں امیر سنت کس طرح، مطلب کہ کیا آپ کا انداز ہے. یعنی جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ ہم گھر والے جو والد ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک ساتھ لے کے بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ ابھی تک سلسلہ نہیں بن پا رہا، اور امیر سنت کی بات پر لوگ لبیک کہہ رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ آپ کی شفقت ہی ہے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا انداز ہے جو الحمدللہ رب العالمین آج پوری دنیا میں ڈنگے بج رہے ہیں. شہزاد بھائی، یہ جو آپ نے گفتگو ہوئی نا سخت مزاجی کی، تو ہم نے خاندانوں کے حوالے سے لوگوں سے سنا ہے، خاندان میں ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج اتنا سخت ہوتا ہے کہ جب وہ کسی پروگرام میں آ جائے نا تو بچے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. اچھا گھر میں ہو کسی کمرے میں آ جائے تو چھوڑ کے جائے. اچھا وہ اب یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، یار یہ کیا انداز ہے، میں آتا ہوں آپ چلے جاتے ہو، آپ بھاگ جاتے ہو، آپ رکتے ہی، میرے پاس کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے. یہ شکایت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے مزاج پر غور کریں. یہ بات کی نا آپ نے، یار سخت مزاجی. اچھا پھر کوئی مشورہ مانگے تو مشورے سے زیادہ وہ بولتے ہیں مشورہ دیتے ہیں. جی ہاں، کوئی بڑا سمجھ کے ان سے مشورہ مانگ لینا تو وہ مشورہ دینے کے بجائے جو مطلب حکم دے رہے ہوتے ہیں. اچھا کوئی کسی بات، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے بڑوں کا انداز یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں آپ کو نہیں بولنا نا گھر میں، وہاں آپ جو ہے بول رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بچے نے کوئی چیز خریدی تو اس پر جو ہے وہ تنقیدی گفتگو کرنا. ایک ہوتا ہے سمجھانے والا انداز، ایک ہوتا ہے تنقید کے ساتھ لہجے کا جو انداز بتاتا ہے کہ یار یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ کہاں فضول خرچی کر دی ہے، یہ کوئی لانے کی چیز تھی. تو یہ جو انداز ہوتا ہے نا، یہ بڑوں کے کردار کو متاثر کرتا ہے. اس میں بڑوں کے سامنے تربیت کا نا بڑا عمل دخل ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو تربیت کس طرح کی دی ہے. تربیت اگر آپ نے اچھے انداز میں دی ہے، جس طرح مجاہد بھائی نے کیا بیان فرمایا تھا کہ وہ بچہ کتاب پڑھ رہا ہے، اللہ باپ سے پوچھا کہ بھائی یہ کتاب، آج کل تو موبائل کا دور ہے، موبائل کی جگہ کتاب ہاتھ میں کہاں سے آ گئی. تو باپ نے کتنی پیاری بات کی کہ میں یہ عمل کرتا ہوں تو میرا بچہ یہ کر رہا ہے. یہ تربیت کی گئی ایک کر سیکھتا ہے. ایک بڑا خوبصورت جملہ عرفان بھائی میں نے پڑھا کہ گفتگو کا انداز، کہ بعض دفعہ انسان بات کرتا ہے، بعض دفعہ انسان گفتگو کرتا ہے اور دل میں اتر جاتا ہے، اور بعض مرتبہ گفتگو کرتا ہے اور دل سے اتر جاتا ہے. تو یہ ایک فن ہے، یہ فن سیکھ جائیں گے تو یقین مانیں گے گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا، گھر خوبصورت ہو جائے گا. یہ سیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسی گفتگو کر رہے ہیں، ہم دل میں اتر رہے ہیں یا دل سے اتر رہے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں ہے. ورنہ پھر آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور گھر میں کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا، ہم جہاں جا کے بیٹھتے ہیں بچے ادھر چلے جاتے ہیں، بیگم اٹھ کے وہاں چلے جاتے ہیں. بولا یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں جہاں جاتا ہوں وہاں سے سب غائب ہو جاتے ہیں، میں اکیلا بیٹھا رہے. تو اب ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، جہاں غلطی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کر لیں، انشاءاللہ زندگی بہتر ہو جائے گی. ابھی بھی وقت ہے، بہتر کر لیں، مزہ آ جائے گا جینے کا انشاءاللہ.
ہمارے ساتھ کالرز شامل ہیں، اس تصویر پر ہم نے ڈسکس کرنی ہے، تو آئیے سنتے ہیں ہمارے کالرز کیا فرما رہے ہیں۔ یہ تصویر ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہر ہاتھ ملانے والا مخلص نہیں ہوتا، اور ہمیں ہر تعلق میں ہوشیاری، بصیرت اور اسلامی اخلاقیات کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں نقصان سے محفوظ رہیں۔ اللہ اللہ اللہ، عرفان بھائی۔ یہ شاہ صاحب، ہر آدمی مخلص نہیں ہوتا ہاتھ ملانے۔ بالکل بڑی پیاری بات ارشاد فرمائیے کہ جب کوئی آپ سے مصافحہ کر رہا ہو یا آپ کے قریب آ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص بھی ہے، ہو سکتا ہے مفاد پرست ہو۔ تو شریعت کے مطابق ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اس سے کس حد تک تعلقات رکھیں، اور جب تک جتنے شرعی معاملات ہیں اس کے اوپر پرکھ نہ لیں، اس سے اتنا زیادہ نہ ہو جائیں قریب کہ ہمیں نقصان پہنچ جائے۔ سمجھنا چاہیے، تعلقات کو بڑھانے سے پہلے بہت توجہ رکھنی چاہیے۔ اور کالرز اگر شامل ہیں۔ اس تصویر سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دوستی ان لوگوں سے کی جائے جو سچائی، دیانت اور پرہیزگاری کے حامل ہوں، نہ کہ ان لوگوں سے جو مکار، فریب دینے والے اور منافق ہوں۔ اللہ اللہ، سنی بھائی، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا ہے جو دھوکہ دیں، فریبی ہوں۔ کالر کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نا کہ وہ لالچوں کے شہر میں دھوکے بازوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ، جہاں لالچ آتی ہے، جہاں کوئی بھی ہمارا کہتے ہیں نا کہ مفاد ہوگا تو ہم ہر ایک کو دوست بنا لیں گے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، مگر دوست تلاش کریں دینی، جس کا عمل بھی اچھا ہو، جس کا کردار بھی اچھا ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ ہم دنیا داروں کو تو دوست بناتے ہیں مگر دین لوگوں سے دور ہوتے ہیں۔ دیندار میں بہت کم ایسے ملیں گے جو دھوکہ دیں گے یا خدا نخواستہ کو ہمارے ساتھ فراڈ کرے گا، مگر دنیا دار میں جو دنیا میں رسے بچے ہیں، دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے اکثر سنا جاتا ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا یا خدا نخواستہ کسی کو تکلیف پہنچی۔ تربیت کی کمی کی وجہ سے معاملات آتے ہیں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ یہ تصویر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کا ظاہری کردار کچھ اور ہو سکتا ہے مگر باطنی نیت کچھ اور۔ اسلام انسان کو اخلاص، صداقت اور نیت پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ جی شہزاد بھائی، بڑی پیاری سی بات کہی، بات کی ہے۔ بندے کے اندر، بندے کا ظاہر جس طرح اچھا ہے اس کا باطن بھی اچھا ہی ہونا چاہیے۔ زبردست۔ اچھا، ہمیں اس کالر نے جو بات کی ہے نا، بڑی پیاری بات ہے کہ ظاہر و باطن میں فرق ہو سکتا ہے، جو ظاہر دکھ رہا ہے اندر اس کے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ ملانے والے۔ جی بالکل۔ لیکن ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم ہاتھ ملا رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں جو آستین سے سانپ نکل رہے ہیں کہ وہ ہماری آستین تو نہیں ہے۔ اللہ، ہمیں اپنے اوپر بھی تو غور کرنا ہے نا، کیونکہ یہ بات تو مجاہد بھائی کالر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، لیکن کالر نے یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ یہ بندہ ادھر والا ہے ادھر والا، آپ کون ہیں۔ تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارا کردار اگر دوہرا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس بات پہ آپ کی ایک بات، مجھے ایک بات اور ذہن میں آئی کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے یہ جو ہے وہ والا ہی انداز ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کپڑے جھاڑ کے نہیں پہنے ہو تو سانپ نکل آیا ہو، یہ بھی تو ہے نا شاید۔ اصل میں یہ بات درست ہے کہ ہم تو نکل آتا ہے، نہیں فرمایا گیا نا کہ بھائی کپڑے کو استعمال کریں تو جھاڑ کر استعمال کریں، جوتا پہنے تو جھاڑ کر پہنے، کیا کہتے ہیں باپو؟ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے متعلق تو سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس کے حق میں ایسا ہی ہوں جب ایک جیسا میں اس کو یہ سمجھ رہا ہوں، کسی کی طرف کرتے ہیں تو تین ہماری طرف ہوتی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ میں اس کے حق میں ایسا ہی ہوں جس سے میں مصافحہ کر رہا ہوں، ایسا بھی تو پاسبل ہے۔ اور باقی ضمن بات وہی کہ کپڑے وغیرہ جھاڑنے تو یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ کو شامل کرتے ہیں۔ لبیک لبیک۔ محمد قاسم اتاری فیصل آباد سے عرض گزار ہوں۔ اس تصویر کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ جو اسلام ہے یہ ایک دوسرے کے لیے امن و سلامتی لاتا ہے اور ملنا جلنا ایک دوسرے کے اندر بغض، حسد اور اناد اس کو ختم کرتا ہے۔ ہاں، یہ ہاتھ جو ملایا گیا ہے اتنی محبت بھرا ہاتھ ہے کہ وہ جو اندر جو کینے بغض ہیں وہ نکل گئے سانپ کی صورت میں۔ اچھا، اچھی وہ ہے، اچھی، یہ دیکھیں پوزیٹیو تھنک اس کو کہتے ہیں کہ سامنے والا اتنے اخلاص سے مل رہے ہیں کہ وہ اگر کسی کے پاس، کسی کے آستین میں، کسی کے دل میں چھپا ہوا بھی تھا کینہ، تو وہ اس کے اخلاص کی وجہ سے وہ نکل کے آستین سے نکل گیا، دور چلا گیا، مطلب نکل کے باہر جا رہا ہے، دور جا رہا ہے۔ دور جا، زبردست۔
یہ بھی ایک اچھا کالر نے بڑی اچھی رہنمائی کی. واقعی جب ہم مسلمان سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے, جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو جب ہاتھ ملتے ہیں نا, جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں, محبت سے ملاقات کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, تو اس سے دلوں سے کینہ دور ہو جاتا ہے. واقعی مدنی چینل کے ناظرین, اس چیز کو ہمیں اپنے گھروں میں بھی اپلائی کرنا چاہیے. خاص طور پہ بزرگ, وہ اپنے گھروں میں سب کو عادت ڈالیں, لیکن پیار سے. دیکھیں غصے سے نہیں. اب سب کے سامنے جس نے نصیحت کی, تو بزرگوں نے فرمایا جس نے سب کے سامنے نصیحت کی تو اس نے جو ہے نا وہ بگاڑ پیدا کیا اور اس نے تذلیل کی, اور جس نے تنہائی میں نصیحت کی اس نے آراستہ کیا. تو ہمیں جو ہے نا یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نصیحت کس انداز میں کر رہے ہیں. اپنے گھر میں سلام کو رائج کریں. بزرگ جو ہے نا واقعی ہمارا بہت کچھ کر سکتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرز حیات آپ کے سامنے. اپنے گھر کو ٹارگٹ کر لیں اور اپنے بچوں کو اچھی اچھی نصیحتیں کریں, اکیلے میں سمجھائیں, پیار و محبت سے, اور خود آگے بڑھ کر سلام کرنے میں پہل کریں. انشاءاللہ اب یقین مانیں, اگر آپ نے آج کے پروگرام سے مثبت پہلو چن لیے, نرمی کو اختیار کر لیا, نصیحت کرنے کا طریقہ بہتر کر لیا, تنہائی میں نصیحت کرنا شروع کر دی, بچوں کی تربیت کرنا شروع کر دی, بچوں کو دین سکھانا شروع کر دیا, یقین مانیں آہستہ 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 آپ کے گھر میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. آپ کا گھر میں مدنی ماحول بننے لگے گا. اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی قدر کیجئے, دعوت اسلامی کے قریب آ جائیے, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے. ہر ہفتے کو شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, اس میں بھی شرکت کیجئے اور اپنے گھر میں مدنی چینل کا اجرا کیجئے. خود بھی دیکھیے, اپنے بچوں کو بھی دکھائیے. انشاءاللہ الکریم گھر کا ماحول مدنی ماحول میں تبدیل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بزرگ ہیں انہیں اپنا کردار بہتر بنانے اور اپنا کردار اپنی فیملی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے, زندگی مختصر سی زندگی ہے,